کہتے ہیں کہ جس کنویں کا پانی لوگ پینا چھوڑ دیتے ہیں وہ کنواں آٹومیٹکلی سوکھ جاتا ہے، اس میں پانی خشک ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کافی سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، ہم سے بات شیئر کرتے ہیں، ہم سے کوئی چیزیں اپنی شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کافی سارے لوگوں سے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن سے ہم کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ ان سے توقعات ہوتی ہیں۔ اب وہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں یا جو کوئی ہم سے جڑا ہوا ہے، اس سے ہمارا رشتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، ہمارا باپ، یا پھر ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا کوئی باس ہو سکتا ہے، یا پھر ہمارا کسی پارٹی کا لیڈر ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ رکھتے ہیں، اس سے اپنی بات کو شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ جو میں بات اس سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ لیکن اگر وہ شخص یا ہم جو ہم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کی ان باتوں کو جو ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں، ہم ان کو امپورٹنس دینا امپورٹنس نہ دیں، اور ہم ایسے سمجھیں کہ ٹھیک ہے اس نے بات کر دی ہے تو ٹھیک ہے کر دی، تو اس کا ایک بڑا گھناؤنا سا رزلٹ نکلتا ہے۔ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر زندگی میں یہ لوگ آپ کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، وہ یہ بات سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی کچھ کرنے والے نہیں ہیں، آپ میں وہ استطاعت نہیں ہے جو لوگ آپ سے وہ توقع رکھتے ہیں۔ لوگ پھر آپ کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک آرمی جب لڑتی ہے تو وہ اپنے لیڈر کے اس کے توقع پہ لڑتی ہے کہ ہمارا لیڈر کتنا بہادر ہے۔ ایک لیڈر کو بہادر ہونا چاہیے، اس کو دلیر ہونا چاہیے، اس میں بات کرنے کی سکت ہونی چاہیے، اس میں بات کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ An army وہ کہتے ہیں نا کہ ایک an army of sheep led by a lion is better than an army of lions led by a sheep، ٹھیک ہے، کہ بھیڑوں کی وہ فوج جس کو ایک شیر لیڈ کر رہا ہو وہ اس فوج سے بہتر ہے، اس شیروں کی اس فوج سے بہتر ہے جس کا لیڈر ایک بھیڑ ہو۔ تو اگر آپ کا لیڈر اچھا ہے اور آپ کا لیڈر دلیر ہے، وہ آپ کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ کی بات کے اوپر کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ترقی آپ بھی نہیں کرتے اور آپ کا لیڈر بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ جب وہ آپ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہی آپ کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ہر مسئلہ اپنا اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ شخص بیکار سا آدمی ہے، اس نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر ڈر ہے، اس کے اندر ایک خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا ہمیشہ دلیر لوگوں کی عزت کرتی ہے، دلیر لوگوں کو امپورٹنس دیتی ہے، دلیر لوگوں کو پسند کرتی ہے۔ بزدل لوگ دنیا میں ترقی نہیں کرتے، بزدل لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، لوگ بزدل لوگوں سے بھاگتے ہیں۔ دلیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، آپ کی بات، آپ کا لہجہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ دلیر ہیں یا آپ ڈرپوک ہیں، آپ میں کسی سے بات کرنے کی سکت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو جانچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کیسا ہے، ہمارا باس کیسا ہے، ہمارا باپ کیسا ہے، ہمارا بھائی کیسا ہے، اس میں کسی سے بات کرنے کی سکت ہے؟ کیا کل کو اگر ہمارے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ میرے لیے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر میں نے جیسا کہ پہلے بتایا، لوگ آپ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب لوگ آپ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر کچھ نہیں آتا، تو یہ تنہائی یاد رکھیے گا کہ یہی تنہائی آپ کی موت کا سبب بنتی ہے۔ وہ موت خواہ کچھ بھی ہو، وہ دنیا کی موت ہو یا دنیا سے چلے جانے کی موت ہو، دنیا کے اندر رہ کے بھی موت ہوتی ہے کہ جب آپ کو آپ کے اپنے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ مر جاتے ہیں۔ فزیکلی آپ زندہ ہوتے ہیں لیکن ویسے آپ مرے ہوئے ہوتے ہیں، فزیکلی آپ زندہ ہوتے ہیں، آپ کا جسم ہوتا ہے، لیکن آپ اندرونی طور پر مر چکے ہوتے ہیں۔
جب آپ کسی کو امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے، آپ کسی کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہی لوگوں کا چھوڑنا آپ کے لیے آپ کی فزیکل اور آپ کی روحانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔